على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس سبق میں ہم لیسن نمبر 1 سے 10 کے گرامر کے حصے کی جو ہے دہرائی کریں گے. اس میں ہم عربی قواعد خاص طور سے 6 ضمائر ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو اور کچھ حروف جو ہے وہ سیکھیں گے یا ان کی دہرائی کریں گے. یہ دہرائی ہم ٹی پی آئی یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ذریعے کریں گے، جس کا مطلب ہے سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجیے. ہم نے ان 10 اسباق میں اسم کے بارے میں پڑھا تھا. اسم جو ہے وہ ایسا کلمہ ہے جو کسی چیز، کسی جگہ یا چیز کا جو ہے نام ہوتا ہے. اس میں صفت بھی جو ہے شامل ہے، یعنی عربی کے اندر جو اسم ہے اس میں ایک ایکسٹرا چیز جو ہمارے اردو سے مختلف ہے وہ ہے صفت. آپ نے اسم کے بارے میں 3 علامات پڑھی ہیں. کون بتائے گا؟ پلیز ہینڈ ریز کر کے بتائیں اسم کی 3 کیا علامت ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم ہے. آپ میں سے کوئی بھی؟ چلیے کہا، آپ بتائیے. اسم کی آخر میں الف تا آتا ہے، شروع میں الف لام آتا ہے اور آخر میں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش. چلیے جی، یہ ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں، آپ اسے غور سے دیکھ لیجئے. ایک علامت تو یہ ہے کہ جس حرف کے شروع میں الف لام آ جائے آپ پہچان جائے کہ یہ اسم ہے. جس کے ساتھ بھی الف لام لگ جائے وہ جو ہے کیا ہے؟ اسم ہے. دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ الف لام جب لگتا ہے تو تنوین ختم ہو جاتی ہے. اگر 2 پیش ہوں تو 1 پیش رہ جائے، اگر 2 زبر ہوں 1 زبر رہ جائے، اگر 2 زیر ہوں تو 1 زیر رہ جاتی. جیسے کتابوں کے ساتھ جب الف لام لگا تو یہ کیا بن گیا؟ الکتاب. مسلم کے اوپر دیکھیں 2 پیش جب آتے ہیں مسلمون، اگر ہم الف لام لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ المسلم. اب دوسری چیز جو ہم نے سیکھنی ہے اسم کی پہچان کے علاوہ ان کا جمع بنانا. جمع بنانے کے کئی قاعدے، ان میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ اسم کے آخر میں واو نون یا پھر یا نون لگاتے ہیں. واو نون کب لگتا ہے؟ جب اسم کے اوپر 2 پیش ہوں، یعنی اگر 2 پیش والی تنوین ہے تو ہم واو نون لگاتے ہیں، جیسے مسلمون سے مسلمون. اور یا نون کب لگاتے ہیں؟ جب کسی اسم پہ 2 زبر ہوں یا پھر 2 زیر ہوں، دونوں حالتوں میں یا نون لگاتے ہیں. مثلا مسلمن 2 زبر کے ساتھ، مسلمین یا نون لگائے. مسلمین 2 زیر کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ یا نون لگائے کیا بنا؟ مسلمین. ابھی ہم نے اسم کی 3 علامتیں پہچانی تھیں کہ شروع میں الف لام آتا ہے، آخر میں تنوین 2 پیش 2 زبر 2 زیر او نون اور یا نون آتا ہے. اس کی یہ آپ کے سامنے کچھ اشکال ہے کہ الف لام لگایا تو کیا بنا؟ المسلمون. المسلمون سے جو ہے جمع کیا بنے گا؟ المسلمون. یہ واو نون کا اضافہ ہوا ہے. اسی طرح المسلمن سے المسلمہ بنا اور پھر المسلمین یا نون کا اضافہ ہوا. المسلمین سے المسلمین اور اس کے ساتھ یا نون لگایا تو کیا ہوا؟ المسلمین. بس صرف آپ یہ یاد رکھیں سادہ سا کہ 2 پیش والے کے ساتھ واو نون لگتا ہے، 2 زبر یا 2 زیر دونوں کے ساتھ یا نون لگتا ہے. اب ہے مؤنث. مؤنث کی جمع کیسے بنائیں گے؟ مؤنث کی جمع بنانے کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں یہ جو گول تا ہوتی ہے اسے ہٹا کے اس کی جگہ الف تا لگا دیتے ہیں. جیسے مسلماتن سے مسلماتن، مومناتن سے مومناتن، صالحاتن سے صالحاتن، کافراتن سے کافراتن، مشرکاتن سے مشرکات. یہ 6 ضمائر ہیں.
آپ کے سلیبس میں ان کی اتنی اہمیت ہے، یوں سمجھیں جسے یہ 6 صحیح سمجھ آ گئے اس کی آدھی گرامر کور ہو گئی۔ اس ضمائر کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے یہ بعض اوقات خود اکیلے آتے ہیں، جیسے یہ اب آپ کے سامنے ہے، ہوا وہ، ہن وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم۔ یہ جو ضمائر آتے ہیں یہ علیحدہ علیحدہ آتے ہیں، اور یہ عام طور پہ شروع میں آتے ہیں، کسی اسم یا جو ہے حرف کے شروع میں آتے ہیں، کسی لفظ کے شروع میں آتے ہیں۔ اس کی ایک دوسری حالت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کسی حرف یا اسم یا لفظ کے آخر میں آتے ہیں، اس وقت یہ جو ہے یہ اس حالت میں آتے ہیں، ہوا، ہم، کا، یا، کن، نا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب یہ اس حالت میں آتے ہیں تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، ہم آپ سب کا، ہمارا۔ تو اور یہ اس کو آپ دونوں حالتوں کو دیکھ لیں اور اس کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہوا وہ، ہو کے معنی کیا ہوگا؟ اس کا، ہم وہ سب، ہم ان سب کا، انتا آپ، ان اور کا جب آئے گا کیا؟ آپ کا، آنا میں، اور جب یا آئے گا میرا، انتم آپ سب کا، تم آپ سب کا، اور جب ہوگا نحنو ہم سب سے یا ہم سب کا، اور نا سے جو ہے یہ فرق ہے۔ اب اس پہ ٹیبل بنتے ہیں، یہ پہلا ٹیبل میں آپ کو کرا دیتا ہوں، باقی پھر آپ سے کراؤں گا۔ ربو اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہم سب کا رب۔ اب مؤنث اور مذکر کا فرق، مذکر جب آتا ہے تو اس کا اشارہ ہم کیا کرتے ہیں؟ دائیں ہاتھ سے، ہوا، اور مؤنث کے لیے بائیں ہاتھ سے، ہیا۔ آئیے یہ کچھ ہے، آپ میں سے کون میرے ساتھ اس کی مشق کرائیں گے؟ ہاتھ ریز کریں، نہیں تو آپ نے کرا لیا، کوئی اور کرائے۔ ہاں چلیں مومنا آپ یہ جو ہے مذکر کے صیغے جو ہے مجھ سے کروائیں، بتائیے مجھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بتاؤ بیٹا۔ ہوا مسلمون ہی مسلماتن، ہوا مومنون ہی مومناتن، ترجمہ بھی ہوا کرو۔ صالح، ہوا صالحون ترجمے کے ساتھ، ہوا ہاں مسلم مسلمون وہ مسلمان ہے، یا مسلماتن یہ ضروری ہے، وہ وہ مسلمہ ہے، مسلم وہ مسلمان عورت مسلمان ہے، ہے۔ ہوا مومنون وہ مومن ہے، یا مومناتن وہ مومنہ عورت ہے، ہوا صالحون وہ نیک ہے، یا صالحاتن وہ نیک عورت ہے، ہوا صابرون وہ صابر ہے، یا صابراتن وہ عورت صابرہ ہے، ہوا شاکرون وہ شکر کرنے والا ہے، یا شاکراتن وہ شاکرہ عورت ہے۔ زبردست ہو گیا، لیکن ان کو ہم نے ایسے کرنا تھا، مذکر کے اس طرح کرنے تھے اور مؤنث کے ادھر، یا تو وہ دونوں ساتھ ساتھ کریں وہ تھوڑا مشکل ہوتے ہیں۔ آسانی کا طریقہ یہ ہے ہوا مسلم، ہوا مومن، ہوا صالح، جی ہوا صابر، ہوا شاکر، ہیا مسلمت، ہیا مومنت، ہیا صالحۃ، ہیا صابر۔ یہ میں کیوں کرا رہا ہوں کہ جب آپ کا ایگزام ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے نا، اس میں اس طرح کے جب لفظ آ جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کدھر ہے، تو اس وقت فوراً آپ اس کا اشارہ کریں۔ جب آپ کریں گے ہوا، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ کوئی مذکر ہے، اور ایک انگلی سے کریں گے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے واحد ہے۔ اسی طرح جب آپ اس طرف اشارہ کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ مؤنث ہے، ایک انگلی سے کریں تو اس کا مطلب ہے وہ واحد ہے۔ اسی طرح جب آپ ساری انگلیوں سے اشارہ اس طرف کریں گے آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے مذکر ہے اور جمع ہے۔ تو یہ اس لیے اشارے بہت ضروری ہیں کہ یہ آپ کو مدد دیتے ہیں۔ تو اب یہ ٹیبل آ گئے ہیں، ہاں جی کوئی اور جو ہے یہ لہو کا ٹیبل کرائے، شاباش۔ چلیے عباسی، مریم عباسی آپ کرائیے لہو کا ٹیبل اشاروں کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، لہا اس عورت کے لیے۔ گڈ۔
ابھی کوئی اور جو ہے منہو کا ٹیبل کرائے پلیز. سر میں کرائیے نورین, چلیے کرائیے. من ہوں اس سے, من ہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, من کم آپ سب سے, منا ہم سے, منہا اس عورت سے. اس میں ایک خاص بات تھی, اسے ابھی غور سے دیکھ لیجئے تاکہ آنے والے اگلے ٹیبلوں میں آپ اس چیز کو توجہ دیں. اس میں جو من کا ٹیبل ہے, من ہو, من ہن, من کا, منی, 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 نون کی دو آوازیں نکالنی ہیں, شد آ رہا ہے, منی. لی میں نہیں تھا, لی میں ایک ہی آواز تھی, لی اور یا کی, لی, لی تھا. یہاں کیا ہے, منی. تو یہ آپ لوگوں نے سب نے تو. اگلا ٹیبل کون کرائے گا انہوں سے پلیز؟ سر میں کرواؤں؟ نہیں, آپ نے کرا لیا, ابھی کسی اور نہیں میں نے نہیں کروایا سر, میں نے نہیں کروایا, کسی اور نے کروا چلو دیا. کرا دیں. جی انہوں کا بسم کرائے. اللہ. انہو اس سے, انہم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی مجھ سے, ان کم آپ سب سے, انا ہم سب سے, انہا اس ایک عورت سے. یہاں بھی یہ دیکھیے, انی, منی, انی, نون کی دو آوازیں نکلنی چاہیے. اب یہ اس کی مثالیں ہیں یاد رکھنے کے لیے کہ مؤنث اور مذکر کی جو ہے مثال کیا ہے. مذکر کی مثال پہلے دیکھ لیجئے, ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. ہو اور ہا کا فرق آنا, ہو جب کہیں گے وہ مذکر کے لیے, ہا جب بھی آئے گا وہ مؤنث کے لیے. یہ دیکھ لیجئے مؤنث کے لیے مثالیں, ربوہا اس عورت کا رب, دینوہا اس عورت کا دین, کتابوہا اس عورت کی کتاب. یہ اکثر ایسے جملے الفاظ بعض اوقات ترجمے میں, بعض اوقات علیحدہ سے, بعض اوقات فز میں آ جاتے ہیں. تو آپ نے ہمیشہ جب بھی آئے ضمیر, چاہے وہ علیحدہ ہے جڑ کے, آپ نے فوراً اشارہ کرنا ہے. جیسے کلاس میں ہم اشارہ پوچھتے ہیں, آپ اپنے آپ سے اشارہ پوچھیں اس کا کہ جی اس کا اشارہ کیا بنتا ہے. جیسے آپ اشارہ کریں گے آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے. چلیے یہ ٹیبل کون کروائے گا؟ ربوہا, ربوہو اور ربوہا کا ٹیبل کون کرائے گا؟ نیا بندہ کوئی؟ میں کرواؤں؟ حمزہ آپ کروائیے, یا ہم کیا ہے, ہما, ہاں ہما ناز. ربہو اس مرد کا رب, ربوہا اس عورت کا رب, دینوہو اس مرد کا دین, دینوہا اس عورت کا دین, کتابوہو اس مرد کی کتاب, کتابوہا اس عورت کی کتاب, رسولوہو اس مرد کا رسول, رسولوہا اس عورت کا رسول, اسمہو اس آدمی کا نام, اسموہا اس عورت کا نام. دیکھ لیں یہ ابھی آپ خود ترجمہ کر رہے ہیں, ترجمہ یہاں سامنے نہیں ہے, ترجمہ ہٹایا ہوا. تو آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا کہ جب بھی آپ کو ایسے الفاظ جو ہے آئیں اور پتہ نہ چل رہا ہو تو آپ جب اشارہ کریں گے تو فوراً آپ کو اس کا ترجمہ بھی آ جائے گا اور اشارہ خود بتا دے گا یہ کیا لفظ. اب ہم کچھ حروف سیکھیں گے. حروف جیسے لا, لی, اس کا مطلب ہے لیے. اس کی کوئی مثال مجھے دے سکتا ہے؟ کوئی مثال جو ہم نے پڑھی ہو لا اور لی کی؟ لکم دینکم ولی دین. الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان. الحمدللہ, سب سے چھوٹا جملہ آپ نے یہ پڑھا. من, من کے معنی ہوتے سے, اس کی کوئی مثال دے سکے گا؟ من اعوذ الشیطان باللہ من الشیطان الرجیم. الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ویری گڈ. ان کی کوئی مثال دے گا؟ رضی اللہ رضی تعالی اللہ عنہ. عنہ. ویری گڈ. آپ لوگ تو بہت ہی تیز ہو, میں آپ لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ کچھ حروف ہیں, ان کو کہتے ہیں حروف جر. حروف جر جو ہے ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے اس کے بعد جو لفظ آتا ہے, اسم آتا ہے یا فعل آتا ہے, اس کے نیچے زیر آتا ہے, اس لیے ان کو حروف جر کہتے ہیں. تو ان کو پہچان لیں, ان میں لا, من, ان, بی, فی, الا, الہ ہے. کیوں کچھ اور حروف بھی آتے ہیں وہ اس میں حرف جر نہیں ہے. عام طور پہ کوئز میں ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ کچھ حروف دیے ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے ان میں جو مختلف ہے اسے علیحدہ کریں. وہ جو دوسرے حروف ہوتے ہیں جو اس میں جر نہیں ہے وہ ایک ہوتا ہے, اور حروف جر اس میں 2 یا 3 دیے ہوتے ہیں.
وہاں آدمی کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ تو سارے حروف ہیں، یہ کیسے ہیں. تو اس لیے آپ یہ حروف جر کو اچھی طرح پہچان لیں، کیونکہ یہ آنے والے اگلے کورسز میں بھی کیا بلکہ پورے قرآن میں ہر صفحے میں ہر لائن میں یہ آئیں گے. تو اس لیے ان کی اچھی طرح پہچان کر لیں. ان کی سب سے اچھی پہچان میں نے آپ کو یہ بتائی ہے، حروف جر کے بعد آنے والے جو ہے اسم یا فعل کے نیچے زیر ہوتا ہے، لیکن یہاں آپ فی الحال ان کو ویسے یاد کرتے ہیں. ان کی میں مثالیں دیتا ہوں، ان سے یاد کر لیجئے. کی مثال الحمدللہ، من اعوذ باللہ من الشیطان، ان رضی اللہ عنہ، بی بسم اللہ، فی سبیل اللہ، اللہ السلام علیکم. اب یہ ٹیبل آ گئے. ہاں جی جلدی جلدی کوئی ٹیبل مجھے کروا دے بھائی، میں ٹیبل بہت کمزور ہوں، اس لیے مجھے مدد چاہیے آپ کی. نہیں بھائی نیا بندہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کرائیے سر. غلام مرتضیٰ پلیز آپ بی ہی کا کروائیے. بھی ہی، اس کے ساتھ بہیم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے. ویری گڈ. فی ہی کا بھی آپ ہی کرا دیجیے سر. فی ہی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فینا ہم سب میں. اس کو آپ میرے ساتھ ایک دفعہ اور دہرا لیجئے. فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فینا ہم میں. یہ جو جس لفظ پہ سر شت آ جاتا ہے نا، یہ پچھلے میں اسی لیے اس ٹیبلوں میں زور دے رہا تھا کہ اس کی آواز ڈبل آتی ہے. فی یہ پڑھنے میں آپ کو اتنا نہیں پتہ چل رہا، لیکن جب آپ قرآن میں ان الفاظ کو پڑھیں گے ان کے تلفظ میں یا ان کے جوڑ میں جا کے فرق پڑ جاتا ہے. تو اس لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ سکھلائی کے دوران ان کو اچھی طرح سیکھ لیں کہ کہاں ہم نے بی کہنا ہے، کہاں ہم نے فیہ، علیہ، منی، انی کہنا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. چلیں اگلا کوئی. ہاں جی عائشہ آپ کرائیے. الہی جزاک اللہ. کرائیے. جی سر. الیہ اس پر، الیہم ان سب پر، الیکا آپ پر، الیہ ہم پر، الیکم آپ سب پر، الینا مجھ پر، الیہا اس عورت پر. دیکھو یہ ایک ٹرک ہوتا ہے، ٹرک اس کو ہم کہتے ہیں. کبھی کبھی امتحان میں استاد جو ہے وہ آپ کو الجھانے کے لیے، آپ کو پرابلم میں ڈالنے کے لیے غلط چیز دیتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں علیہ کے آگے کیا ٹیبل میں لکھا گیا ہے، ہم پر. اس کا صحیح ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ ابھی آپ دوبارہ بتائیے، اب تو آپ کو توجہ دلا دی. علیہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ جی مجھ پر. مجھ پر. یہی تو آپ نے سیکھنا ہم سے کہ جب آپ کے پاس کوئی ایسا لفظ آ جاتا ہے، امتحان میں آتا ہے یا ویسے آتا ہے یا پڑھنے میں آتا ہے، تو آپ نے اشارہ کر کے اس کا ترجمہ نکالنا ہے. الیہ کا اشارہ کس طرف ہوگا؟ الیہ اپنی طرف. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہاں پہ یہ غلط لکھا ہوا ہے نا. تو بعض اوقات کہیں پہ غلطی سے پرنٹ کی وجہ سے یا جان بوجھ کے غلط چیز لکھ دی جاتی ہے یا لکھی ہوتی ہے، تو آپ نے اس کی کریکشن کرنی ہے. آپ نے اپنے آپ کو اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا ہے، آپ نے اپنی سکھلائی کے مطابق اس کا ترجمہ کرنا ہے. یہی چیز سکھانے کے لیے میں نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا، میں نے اسے تبدیل نہیں کیا. میں چاہتا تھا کہ یہ دیکھوں کہ آپ تیزی میں، روانگی میں میری طرح بھاگ کے اس کو پڑھ لیتے ہیں یا آپ لوگ جو کچھ آپ نے اب تک سیکھا وہ اس پہ اپلائی کرتے ہیں. اب یہ کچھ اور حرف آگے. میں نے کہا تھا کچھ اور حرف بھی ہیں جو حرف جر کے ساتھ کبھی کبھی دے دیے جاتے ہیں. ان میں خاص طور سے ماں اور اندہ یہ بہت آتے ہیں. میں نے دیکھا ہے 3-4 ایگزاموں میں اپنے ماں یا اندہ دے دیتے، ساتھ میں 2-3 جو ہے وہ کوئی حروف جر دیتے ہیں. اگر آپ کو حروف جر پہچان ہے نہیں ہے، کم از کم ان کو پکا کر لیں کہ ماں اور اندہ جہاں آ گیا یہ حروف جر نہیں. اس سے آپ اس غلطی سے بچ جائیں گے جو اکثر کر لی جاتی ہے. تو ان کی مثال آپ کو پتہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان اللہ مع الصابرین، کم ریال عندک. اب یہ کوئی اور نیا بندہ آئے بھائی یہ ٹیبل بھی کرا دے جلدی سے، ٹائم کم ہے. نہیں آپ دونوں نے کرایا ہوا ہے پلیز. ہاں سر میں کراتی ہوں.
सबिया, एक सबिया करा दे कि दूसरी आप करा दीजिएगा। पहले ये सबिया ने हैंड रेज किया। सबिया प्लीज आप अनम्यूट कीजिए और इलेही का कराइए। जी, इलेही इसकी तरफ, इलेहिम इन सब की तरफ, इलेका आपकी तरफ, इलेया मेरी तरफ, इलेकुम आप सबकी तरफ, इलेना हमारी तरफ। गुड, चलें जी नेक्स्ट जो बोल रहे थे कि नान तो लिखा हुआ नहीं है, आप कराइए माहू का। अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज आप माहू का करा दीजिए। माहू इसके साथ, माहुम इन सब के साथ, माका आपके साथ, माहिया मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ। मेरे साथ एक दफा दोहरा लीजिए। माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, माका आपके साथ, माई माही मेरे साथ, आप सबके साथ, माना हम सब। तो वेरी गुड। चलें जी कोई और ये इंदो का भी कराए ताकि हम जल्दी से खत्म करें। आपका दूसरा जो है वो इसके पास हाँ बुशरा, चलिए बुशरा कराए भाई। इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। आपने इशारे किए थे जी, ये तो बहुत अच्छी बात। अच्छा, हर जबान का हर्फ जर अलग होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अरबी के अंदर हर्फ जर दिया होता है लेकिन तर्जमा जब करते हैं उसका हर्फ जर नहीं होता, जैसे आमन तो बिल्लाह। या बाज़ औक़ात दूसरी जबान में हर्फ जर जो है वो गायब ही हो जाता है, जैसे फिरली या वरहमनी। इसका एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। हर्फ जर बदलने से मायने बदल जाते हैं। मसलन अब ये इसका क्या फर्क है? सल्ले ले रब्बी का क्या मतलब है? कौन बताएगा? पढ़िए अपने रब के लिए। सल्ली के बाद लाम और सल्ली के बाद नमाज पढ़िए अपने रब के लिए, ली आया है के लिए। और सल्ले अला का क्या मतलब है? सल्ले अला मुहम्मद, रहमत भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारिक सुमेरा तारिक सल्ले अला मुहम्मद। जी, रहमत भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और चीज जो हमने पढ़नी थी सबक में, आई एम सॉरी ये मेरे ख्याल में कनेक्ट कुछ जो है प्रॉब्लम हुआ है, ड्रॉप हो गया था, अभी दोबारा शुरू हुआ है। तो जो आखिरी चीज मैंने आपको पढ़ानी थी वो था इशारे। इशारे दो किस्म के हैं, एक है नजदीक के लिए जिसे कहते हैं हाजा, और जमा का उसका कहते हैं हा उलाए। हाजा और हा उलाए जो है ये इशारे करीब के लिए है, और इसके मुकाबले में नजदीक दूर के लिए जो है जालिका और उलाइका। ये आपने याद रखना है। एक तो ये याद रखना है नजदीक का इशारा क्या है, हाजा और हा उलाइ, और दूर का क्या है, जालिका जालिका और उलाइका। इसके मुकाबले में एक और चीज है, वो है मुजक्कर और मुअन्नस। हाजा मुजक्कर के लिए और हाजे ही मुअन्नस के लिए, जालिका मुजक्कर के लिए, तिलका मुअन्नस के लिए। तो इसी के साथ जो है आज का मेरा हिस्सा पूरा हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे।
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سر ایک بات پوچھنی